بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس نشست میں قربانی کے تعلق سے چند مسائل ہیں، ان مسائل کے ساتھ ہم اس کے جوابات بھی پڑھتے ہیں۔ آپ حضرات ثواب کی نیت سے سنیں، اوروں کو بھی سننے کا موقع فراہم کریں۔ سوال ہے کہ خالد اور طاہر دو شخص ہیں، خالد اور طاہر نے اپنے اپنے قربانی کے جانور کو ایک جگہ باندھے۔ قربانی کا وقت آیا، مغالطہ میں خالد نے طاہر کا بکرا اور طاہر نے خالد کا بکرا ذبح کر دیا۔ ان دونوں کی قربانی درست ہوئی یا نہیں؟ کیا دونوں کو دوبارہ قربانی کرنا ضروری ہے؟ ایسا ہوتا ہے، ایسے مسائل پیش آتے ہیں۔ جواباً عرض ہے کہ خالد اور طاہر دونوں کی قربانی درست ہو گئی، دوبارہ کرنے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے، دوبارہ کرنے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے۔ ذبح شدہ خصی اگر موجود ہیں تو دونوں ایک دوسرے سے اپنے اپنے خصی لے لیں، اگر گوشت ختم ہو گیا ہے تو ایک دوسرے کے لیے حلال کر دیں فقط۔ ہندیہ جلد 5 صفحہ نمبر 304، شامی جلد 9 صفحہ نمبر 483، شامی جلد 9 صفحہ نمبر 483 پہ یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے۔ دوسرا سوال ہے کہ زید سعودی عرب میں ملازمت کرتا ہے، وہ وہاں سے 9 ذی الحجہ کو روانہ ہوا اور 12 ذی الحجہ کو وہ اپنے وطن صبح پہنچ گیا۔ وہ صاحب نصاب بھی ہے، کیا اس پر قربانی واجب ہے؟ اور اگر 13 ذی الحجہ کو پہنچتا تو اس پر قربانی واجب ہوگی یا نہیں؟ جواب سن لیجئے۔ اگر زید 12 ذی الحجہ کو وطن پہنچ گیا تو اس نے حالت اقامت میں ایام نہر کا کچھ حصہ پا لیا، لہٰذا اس پر قربانی واجب ہو گئی۔ اگر 13 ذی الحجہ کو پہنچتا تو قربانی واجب نہیں ہوتی، کیونکہ وہ پورے ایام نہر میں مسافر رہا۔ حوالہ سنیے، قاضی خان جلد 3 صفحہ نمبر 344، بدائع الصنائع جلد 4 صفحہ نمبر 195، فتح القدیر جلد 9 صفحہ نمبر 519، حاشیہ بخاری جلد 2 صفحہ نمبر 832۔ کچھ کہہ رہے ہیں کیا؟ دوسرا مسئلہ، ذی الحجہ کے چاند نکلنے کے بعد ناخن اور بال وغیرہ کٹوانے کا شرعاً کیا حکم ہے؟ کیا یہ حکم ہر ایک کے لیے ہے یا اس میں کوئی تخصیص ہے؟ سوال سن لیے۔ جواب ہے کہ جو شخص ذی الحجہ کے چاند دیکھنے کے بعد قربانی کا ارادہ رکھتا ہو، اس کے لیے مستحب ہے کہ ناخن اور بال وغیرہ نہ کاٹے۔ رواہ مسلم جلد 2 صفحہ نمبر 160، ابو داؤد جلد 2 صفحہ نمبر 386، مشکات شریف صفحہ نمبر 127۔ ایک اور مسئلہ ہے قربانی کے تعلق سے، بکر صاحب نصاب ہے، ایک آدمی ہے وہ صاحب نصاب ہے، لیکن اس نے اپنا سارا مال دوسروں کو بطور قرض دے رکھا ہے، اس کے پاس حاجت اصلیہ کے سوا اتنا مال نہیں ہے کہ وہ قربانی کا جانور خرید سکے، تو اس پر قربانی واجب ہے یا نہیں؟ جواباً عرض ہے، مذکورہ صورت میں بکر پر قربانی واجب نہیں ہے، کیونکہ اس کے پاس مال موجود نہیں ہے، لہٰذا وہ فقیر کے حکم میں ہے۔ البتہ اگر اس کو ظن غالب ہو، یقین ہو کہ مدیون اس کو قربانی کی قیمت کے بقدر مانگنے سے دے دے گا، جس کو اس نے قرض دے رکھا ہے، اس کو یقین ہے، ظن غالب ہے کہ اس سے کچھ پیسے ہم مانگیں گے تو وہ ہمیں واپس کر دے گا، تو اس پر اسی قدر رقم مدیون سے واپس مانگنا لازم ہے۔ اگر مدیون دے دیتا ہے تو اس سے قربانی کرے گا فقط، واللہ تعالی عالم۔ بدائع الصنائع جلد 4 صفحہ نمبر 196، تکملہ بحر الرائق جلد 8 صفحہ نمبر 320، بزازیہ جلد 3 صفحہ نمبر 287۔ ایک اور اہم مسئلہ،
قربانی اور عقیقہ کے تعلق سے۔ عقیقہ اور قربانی ایک ساتھ کر سکتے ہیں یا نہیں؟ بہت سے لوگ بقرعید میں قربانی کے جانور میں عقیقہ بھی کرتے ہیں۔ سوال سن لیجئے، اس کے بعد جواب بتاتے ہیں۔ زید کو اپنی طرف سے اور اپنی بیوی اور ایک لڑکے کی طرف سے قربانی کرنی ہے، اور بکر کو اپنے 3 بچوں کی طرف سے عقیقہ کرنا ہے، اور عمر کو شادی کرنی ہے، اس لیے اس کو اپنے ولیمہ کے لیے ایک حصہ کی ضرورت ہے۔ اگر یہ تینوں مل کر ایک بڑا جانور خرید لیں اور اس میں شریک ہو جائیں تو درست ہے یا نہیں؟ سنیے اس کا جواب۔ بڑے جانور میں شرکت کے صحیح ہونے کے لیے ضروری ہے کہ سبھی شرکاء کی نیت قربت کی ہو، سبھی شرکاء کی نیت قربت کی ہو، ثواب کی نیت ہو۔ خواہ قربت کی جہات مختلف ہوں، صورت مسئولہ میں قربانی، عقیقہ، ولیمہ سبھی قربت ہیں، اس لیے ان کی نیت سے ایک بڑے جانور میں شرکت درست ہے۔ شامی جلد 9 صفحہ نمبر 472، ہندیہ جلد 5 صفحہ نمبر 304، بدائع الصنائع جلد 4 صفحہ نمبر 209 پہ یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے۔ ایک سوال ہے کہ عمر پر قربانی واجب ہے لیکن اس نے قربانی نہیں کی اور ایام نہر گزر گئے، اب اس پر کیا واجب ہے؟ کیا ایک خصی کی قربانی لازم ہے، یا اس کی قیمت کا صدقہ، یا گائے کے 7ویں حصے کی قیمت کا صدقہ، اور یوم الوجوب کی قیمت معتبر ہے یا یوم الادا کی؟ ایک شخص ہے، اس نے قربانی نہیں کیا، قربانی کرنے کے بعد اس کو احساس ہوا، تو اب وہ کیا کرے؟ مذکورہ بالا صورت میں عمر پر ایک خصی کی قیمت کا صدقہ کرنا ضروری ہے، بیعی نہیں خصی کو بھی صدقہ کر سکتا ہے، اور یوم الادا کی قیمت معتبر ہے۔ شامی جلد 3 صفحہ نمبر 211، در مختار علی رد المحتار جلد 9 صفحہ نمبر 463، فتح القدیر جلد 9 صفحہ نمبر 528، بدائع الصنائع جلد 4 صفحہ نمبر 199، تکملہ بحر الرائق جلد 8 صفحہ نمبر 322، بدائع الصنائع جلد 4 صفحہ نمبر 202۔ دوسرا مسئلہ،